سورہ قاف کی آیت نمبر 16، سورہ قاف کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ ہم سے انسان کے راز اور سینوں کی باتیں چھپی نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں جو خیالات، جو وسوسے انسان کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ علم کے کمال کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا من حبل الورید، ورید وہ رگ ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر جز میں پہنچتا ہے۔ یہ رگ گردن میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ تعالی سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے، اور وہ انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھنے پر مامور ہیں۔ ایک داہنے بیٹھا سیدھی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ اس میں اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی بے پرواہ ہے، وہ پوشیدہ سے بھی پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے۔ دل میں جو وسوسے و خیالات آتے ہیں وہ بھی اس سے چھپے نہیں۔ فرشتوں کے لکھنے میں ایک حکمت ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہر شخص کے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، خواہ وہ کہیں ہو، انسان کہیں بھی ہو، لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، سوائے وقت قضاء حاجت اور وقت جمعہ کے وقت اور قضاء حاجت کے وقت فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں، تاکہ اس کے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ فرشتے آدمی کی ہر بات لکھتے ہیں، بیماری کا کرہنہ تک لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو۔ یعنی یہاں پر دو قول بیان کیے گئے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں تو کیا انسان کا ہر عمل لکھتے ہیں؟ تو ایک قول یہ ہے کہ ہر بات، ہر عمل لکھتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن کے کرنے پر ثواب ہے یا جن کے کرنے پر گناہ ہے۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو سیدھی طرف والا فرشتہ 10 لکھتا ہے، اور جب آدمی برائی کرتا ہے تو سیدھی طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی رک جا، توقف کر، ابھی برائی نہ لکھ، شاید یہ شخص استغفار کر لے۔
جو قیامت کے منکر ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے، تو ان لوگوں کا رد فرمانے اور اپنے قدرت اور علم سے ان پر حجتیں قائم کرنے کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ماضی کا صیغہ ہے، ان کی آمد ماضی کے صیغے سے بیان کی گئی، ماضی کے صیغے سے ان کی آمد کی تعبیر فرما کر اس کے قرب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر مستقبل کی بات کا ذکر ہے، تو یوں ہونا چاہیے کہ حق کے ساتھ موت کی سختی آئے گی، لیکن یہاں پر صیغہ ہے جاءت، یہ ماضی ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ موت کی سختی آ چکی ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ مستقبل کی بات کو صیغہ ماضی سے ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا آنا یقیناً ہے۔ موت کی سختی عقل کو، حواس کو مختل اور مقدر کر دیتی ہے۔ اس وقت اسی کا ایمان بچتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یا تو حقیقت موت ہے کہ موت کی سختی آئی حقیقت موت کے ساتھ، یا مراد امر آخرت جس کو انسان خود معائنہ کرتا ہے، موت کی سختی آئی حق کے ساتھ یعنی امر آخرت کے ساتھ، یا مراد انجام کار سعادت اور شقاوت، یعنی موت کی سختی آئی حق کے ساتھ، انجام کے ساتھ آئی، جو نیک ہے اس کے لیے سعادت لے کر آئی، جو برا ہے اس کے لیے شقاوت لے کر آئی۔ اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ ذالک ما کنت منہ تحید، موت یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا گیا۔ یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے اور بات مستقبل کی ہو رہی ہے، یعنی یقیناً ایسا ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ یہاں سور سے مراد وہ والا سور ہے جو دوسری دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن جس کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے وعدہ فرمایا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب سائق سے کون مراد ہے، شہید گواہ سے مراد کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ خود اس کا اپنا نفس ہوگا۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہے اور گواہ اپنے اعضائے بدن، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر فرمایا کہ ہانکنے والا بھی فرشتہ ہے اور گواہ بھی فرشتہ ہے۔ پھر کافر سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی دنیا میں اس موت سے، پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھنے سے غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا جو تیرے دل اور کانوں اور آنکھوں پر پڑا تھا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ فا کے معنی ہوتے ہیں پس، بصرُکَ تیری نگاہ،
فبصرک الیوم، آج کے دن حدید تیز ہے، کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا دنیا میں تو انکار کرتا تھا۔ وقال قرینہ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا، جو اس کے اعمال لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا ہے، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یہ ہے اس کا نامہ اعمال جو میرے پاس حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو۔ کفار سے مراد بڑا ناشکرہ ہے اور عنید سے مراد ضدی ہٹ دھرم ہے۔ مناع للخیر، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، معتدم مریب، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، یعنی جو دین میں شک کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، نیکی بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، اسے تم جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ قال قرینہ، اس کے ساتھی شیطان نے کہا، وہ شیطان جو دنیا میں اس پر مسلط تھا، اس نے کہا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہ کیا۔ یہ شیطان کی طرف سے کافر کا جواب ہے، جو جہنم میں ڈالے جاتے وقت کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے شیطان نے ورگلایا۔ اس پہ شیطان کہے گا، میں نے اسے گمراہ نہ کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا، میں نے اسے گمراہی کی طرف بلایا، اس نے قبول کر لیا۔ اس پر ارشاد الہی ہوگا، قال، اللہ فرمائے گا، لا تختصموا لدی، میرے پاس نہ جھگڑو، کہ دار الجزا اور موقف حساب میں جھگڑا کچھ نافع نہیں، یعنی یہاں دار الجزا میں آ کر، میدان محشر میں آ کر جھگڑنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، اپنی کتابوں میں عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، اور اپنے رسولوں کی زبانوں پر میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہ چھوڑی، یعنی آج تم بہانہ نہیں بنا سکتے، تم پر میں نے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے۔ ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات بدلتی نہیں، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں، تو میرا قول بھی نہیں بدلتا، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، جس نے برا کام کیا ہے اسی کو سزا دی جاتی ہے۔ سورہ قوف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ